السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ ان گنت درود و سلام بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابتدا سحر دعا گو ہوں کہ مالک ارض و سما اللہ رب العزت ہمیشہ آپ کا اور آپ کی فیملی کا نگہبان ہو۔ اللہ رب العزت آپ کو ایمان سے لبریز، محتاجی سے دور اور عزت و برکتوں سے بھرپور طویل زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، میرے نبی کی ساری جو امت ہے اس پہ اپنا خاص الخاص رحم فرمانا، کرم فرمانا اور سب کی دعائیں قبول فرمانا اور حاجتوں سے ان کی جھولیاں بھر بھر کے عطا کرنا۔ یہ مہینے تو میرے مالک ہیں ہی تیرے کرم فضل کرنے والے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہوگا نا، یہ ہمارا ہوگا نماز عصر اور نماز فجر کے خاص کرشمات۔ کیا رحمت نعمت فضل ہے جو آپ اس میں لوٹ سکتے ہیں۔ اس کا آج میں پارٹ 1 بتاؤں گی تاکہ لمبا نہ ہو، اور اس کے بعد اس کے پارٹ 2 بنے، 3 بنے، جو بھی ہے۔ بہرحال آج پارٹ 1 انشاءاللہ ہوگا اور پھر پارٹ 2 اس کے بعد ہوگا انشاءاللہ۔ تو چلیں پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو حضور کی امت کو سلام دیا تھا، کسی نے کہا اپنی امت کو پہنچا دینا۔ حضور اکرم جب معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کو سلام دیا کہ یہ اپنی امت کو دے دینا۔ حضور جب واپس آئے تو آپ نے یہ سلام اپنی امت کو پہنچا دیا۔ اگر آپ تک پہلے نہیں پہنچا تو آپ آج وہ سلام وصول کر لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ آپ نے پہنچا دیا اس دن آتے۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم گناہ گاروں کو نبیوں پیغمبروں کے سلام آ رہے ہیں، نبیوں کے سلام آ رہے ہیں۔ انہوں نے پھر یہ پیغام بھی دیا کہ ان سے کہنا یہاں کی مٹی بہت زرخیز ہے، پانی بہت میٹھا ہے، کھیت بہت زرخیز ہے، ہوا اور مٹی پاکیزہ ہے، کھیت تیار ہے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا زمین وتر ہے۔ اب وتر ہے، فٹافٹ اس میں بیج وغیرہ ڈال لیں تاکہ فٹافٹ فصل جو ہے اگ جائے۔ تو جو بیج لگاؤ گے فوراً اگے گا۔ 5 بیج ہیں، وہاں بو دو گے تو خوبصورت گلاب کھلیں گے، باغ بن جائے گا ان کا۔ تو وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 بیج ڈال دیں۔ اقبال نے کہا نا، موسم اچھا پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ یہ پھر بدقسمتی ہوگی کہ ہم پھر بھی تیرے 5 بیج یہ نہ لگا سکے۔ آپ نے کچھ غور کیا کہ یہ 5 بیج میری جان کون سے ہیں؟ یعنی تیسرا کلمہ، اس میں یہ لفظ ہے نا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ کم از کم 200 دفعہ یا 300 دفعہ دن میں آپ تیسرا کلمہ ضرور پڑھ لیا کریں، تو بس جنت میں باغ پھول درخت سب کچھ آپ کے لیے، باغ باغیچے آپ کی نسلوں کے لیے لگتے چلے جائیں گے۔ تو چلیں اب ہم اپنے مطلب کی طرف آتے ہیں۔ نماز عصر اور فجر کے خاص کرشمات کا پارٹ 1، سورہ والعصر، وہ ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پورے رمضان کا ترجمہ اور تشریح ہے یہ، اور یہ رمضان میں کیا کرنا ہے اس کی نشاندہی اس صورت میں ہے۔ والعصر، زمانے کی، وقت کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا نا، مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جو نماز قائم کرتے رہے اور نیک کام کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ اس وقت میں قبولیت ہے،
اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ جو مانگو رب سے لے لو۔ اس وقت دعا جو قبول ہوتی ہے اور جو رزق اللہ رب العزت عصر کے وقت دیتا ہے نا، وہ اگلے دن کا ہوتا ہے، اور جو فجر کے دن کا دعا قبول ہو کے آپ کو رزق، روزی، زندگی، آپ کی حاجت ملتی ہے نا، وہ اس دن کی ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں وقت خاص آپ خیال رکھا کریں کہ آپ کا کہیں ایبسنٹ نہ لگ جائے، ورنہ حضور پاک نے کہا جس کی عصر یا فجر فوت ہو گئی گویا اس نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ بہت بڑا ہمیں سمجھا دیا گیا ہے۔ فجر کے وقت جو فرشتے جاتے ہیں وہ ہمارے اعمال اور کام لے کر جاتے ہیں اور جا کر بتاتے ہیں کہ ہم نے اس بندے کو فلانا عمل کرتے ہوئے چھوڑ آئے ہیں، اور نئے فرشتے آ جاتے ہیں۔ عصر میں وہ سارا اعمال نامہ لے جاتے ہیں اور نئے آ جاتے ہیں صبح فجر تک کے لیے، خیر بانٹنے والے کا سب لکھ کر اس کی مووی بنا کر سارا ریکارڈ لے جاتے ہیں۔ اس لیے فجر کے ساتھ اور عصر کے ساتھ نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر پڑھنے والی تسبیحات ہیں جو کہ خوب دل لگا کر کیا کریں۔ نظام عالم تبدیل ہوتا ہے عصر کے وقت کی قدر دانی جس نے نہ کی وہ سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں رہنے والا شخص ہے۔ ذکر خاص صرف عصر کے بعد ہوتا ہے، قبولیت عصر کے وقت بہت ہے۔ دنیا کا نظام اس وقت تبدیل ہوتا ہے، اور 13، 14، 15 چاند کی تاریخوں میں آقا کا فرمان ہے ان میں روزے رکھو۔ کیوں کہا گیا روزے رکھو؟ کیونکہ روزہ صبر دیتا ہے، روزہ بردباری دیتا ہے، تحمل دیتا ہے، اس لیے رکھو۔ کیونکہ اس 3 دنوں میں کبھی آپ چیک کر لیں کہ پوری دنیا میں قتل و غارت، ڈکیتی، ظلم، بے حیائی، بے غیرتی کے کام اور ظلم کی انتہا ان 3 دنوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے حضور پاک نے کہا کہ ان میں روزے رکھو تاکہ نیکی کی طرف دھیان رہے اور وہ جو خون جوش مارتا ہے نا وہ نہ مارے۔ کہا گیا نا ہمیں کہ کوئی آپ کے ساتھ لڑے تو اسے کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، روزہ صبر دیتا ہے۔ تو قربان جائیں اپنے نبی کے ان 3 دنوں کے روزے کا حکم دیا، اور اللہ رب العزت نے بے حساب اجر کا وعدہ فرمایا۔ ان 3 دنوں میں حجامہ کرانا بھی سنت ہے، کیونکہ ان دنوں میں کئی گھر اجڑ جاتے ہیں۔ خون جو ہے نا وہ چاند کے حساب سے یہ 13، 14، 15 کو زیادہ جوش مارتا ہے، اور جب وہ جوش مارتا ہے تو انسان کے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ یہ سائنس سے بھی ثابت ہے، آپ کسی سے پوچھنا چاہیں تو آپ تسلی کر کے پوچھ سکتے ہیں جو میں کہہ رہی ہوں۔ عصر کے وقت کی حفاظت خاص کریں، خوش قسمت ہے وہ جس کو عصر کا وقت ملے، اس کی تسبیحات ملے، اس میں دعا کی اللہ ہمت دے۔ مقدر والوں کو سب ملتا ہے اس وقت۔ تو آپ کو پتہ ہے ذکر خاص کیا ہے؟ سانس کو لمبا کھینچ کے اندر روک لیں اور یا رحمان یا رحمان یا رحمان 14 دفعہ پڑھیں، پھر سانس لے لیں اور اس کو آسمان پہ باہر نکل کے پھونک مار کے جو دعا کریں قبول ہوگی۔ اور ذکر خاص کون سا ہے؟ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اور اللہ کھول دے گا اس کو اپنا وقت آنے پر، اس کام کو کھول دے گا جو آپ کے دل میں ہے کہ میری یہ حاجت ہو جائے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، یہ بھی سانس روک کے پڑھنا ہے جتنی دفعہ پڑھا جائے، ہمیشہ عصر کی نماز کے بعد، یہ اس کے ذکر خاص ہے۔ اب مجھے اس وقت اس کی زبانی یاد نہیں آ رہا کہ وہ یہ کون سی صورت ہے، کل کے میں آپ کو اس کی صورت کا نمبر وغیرہ لگا کے انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گی، میں نے پھر لکھ کے رکھا ہوگا چونکہ مجھے زبان نہیں آتا ہے۔ تو آپ جتنی دفعہ پڑھ جائے سانس کو کھینچ کے اندر روک لینا ہے، اور پھر لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، لا یجلیھا لوقتھا الا ھو۔ پہلے شاید آپ سے تھوڑی دفعہ پڑھا جائے، 5 دفعہ، 4 دفعہ، 6 دفعہ، 7 دفعہ، اس کے بعد اب میں 33 سے 40 ٹائم بھی پڑھ لیتی ہوں، پھر آپ کا تجربہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ عصر کا ذکر خاص ہے۔ اور ایک آپ پڑھا کریں
अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम व अलकत मा फीहा व तखल्लत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत। मैं अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ए अल्लाह मैं तुझे अपने दुश्मनों के मुकाबले में करती हूँ या करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, और उनकी शरारतों से, ज्यादतियों से तेरी पनाह तलब करती हूँ या करता हूँ। आपने उसके लिए कुछ बुरा नहीं कहना, आपने अल्लाह से कहना मैं तेरी पनाह मांगते, हम तेरी पनाह मांगते हैं इससे, उनकी शरारत से। दैट्स इट। ये और इसके आगे क्या पढ़ना है? व अलकत मा फीहा व तखल्लत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत, और जमीन बिछा दी जाएगी अल्लाह के हुक्म से और निकाल बाहर करेगी जो कुछ उसके अंदर दफन है अल्लाह के हुक्म से। यानी अगर किसी ने आपका हक दबाया हुआ है, मारा हुआ है, आपकी कोई चीज रोकी हुई है, तो वो अल्लाह के फजल से खुशी खुशी राजी हो जाएंगे आपका हक, आपकी चीज आपको देने के लिए। कई बहनों के, कई छोटी बहनों के, बच्चियों के, कई बुजुर्गों के ये फोन आते हैं कि उनके साथ ये ज्यादती हुई है, तो वो पढ़ लें असर के बाद 2 तस्बीहात रोजाना। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दोनों को सुकून दे के इस काम को आसान कर देगा। मैं आपको किसी फितने की तरफ कभी नहीं भेजूंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं कल इनको आपको ये 30वें सिपारे की सूरा का है ये अलकत माफिया, मैं आपको कल इन आयात का इंशाअल्लाह लिखा दूंगी, या हो सकता है मैं आज ही रिकॉर्ड करने के बाद इसका नंबर निकाल के तो उसकी पिक्चर आपको डलवा दूं, ये भी हो सकता है, नहीं तो कल इंशाअल्लाह। अब्दुल कादर जीलानी, हज़रत अब्दुल कादर जीलानी जो थे वो असर के बाद बहुत ज्यादा तस्बीहात सख्त पाबंदी से करते और करवाते थे। लोगों ने पूछा या हजरत आप सारा दिन तस्बीहात करते हैं मगर बाद नमाज असर आप हद से बढ़कर करते हैं, तो आपने फरमाया जो मैं देखता हूं अगर वो तुम देख लो तो सांस लेना छोड़ दो, जिंदगी का सब काम करना छोड़ दो। असर के बाद कश्फ खुलने लगता है, इसमें बेहिसाब इबादत करने से फिर उस इंसान पर सारे राज खुलने लगते हैं। वो हाथ मिलाता है ना किससे या किसी के सामने खड़ा होकर देखता है तो इसको, इस इंसान के अंदर की चीजें भी नजर आने लग जाती हैं। उसको पता चलता है कि इसकी अंदर वाली खसलत जो है क्या है, उसमें क्या फिट है, नेकी फिट है, बदी की फिट है, खबासत फिट है, हैवानगी, दरिंदगी या हया क्या है इसमें, इसके अंदर मेरे लिए क्या सोच है इसके अंदर, वो उस पर कश्फ होने लग जाता है। तो जो जो चौखट नबी पे जाता है वो हैवान से बदतर हो जाता है जो चौखटे नबी से जाता है, यानी दरूद पढ़ना और नबी पे सलाम पढ़ना छोड़ देता है, गोया वो हैवान से भी बदतर हो जाता है। अच्छा अब मैं बताऊं असर के बाद जो शख्स आयतल कुर्सी असर के बाद 70 दफा पढ़ेगा हर रोज, हर नमाज असर के बाद 70 बार पढ़ता है, अल्लाह के लिए तो हर चीज करना मुमकिन है। और बस अपना मसला और परेशानी हाजत जहन में रख के वो पढ़े तो उसकी हाजत उसको मिलेगी कुछ ही दिनों के बाद, असर के बाद। नंबर 2, असर से मगरिब तक लगातार आयतल कुर्सी पढ़े। जब ये सिर्फ जुमे का सबक है, सिर्फ जुमे को, और असर की अजान के बाद आप नमाज पढ़ें और आयतल कुर्सी अनगिनत पढ़ने लग जाए जितनी पढ़ी जाए, और मगरिब की अजान जब शुरू हो तो सजदे में चले जाएं और दुआ मांगते रहें जब तक अजान होती रहे, दुआ मांगते रहें, दुआ मांगते रहें, क्योंकि अजान से पहले सजदा नहीं है ना असर के, मांगते रहें मांगते रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत 7 हफ्ते नहीं गुजरेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुरादों से आपकी झोली भर देगा। ये अमल है हर जुमा के दिन असर के वक्त का, असर से मगरिब तक। ये भी हो सकता है अल्लाह का फजल आप पे एक जुमे के बाद हो जाए, लेकिन 7 जुमों के अंदर अंदर अल्लाह पाक आपकी मुश्किल कुशाई फरमा देगा। 70 दफा हर नमाज के बाद 7 बार जो शख्स असर की नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा, 70 बार नहीं 7 बार जो शख्स असर के बाद नमाज के आयतल कुर्सी पढ़ेगा, 7 जमीन
اور 7 آسمان کا نور اللہ اس کو عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. یعنی 70 دفعہ جو روزانہ پڑھ رہا ہے وہ علیحدہ ہے، اس کو مکمل کر لے، درود شریف پڑھ لے. پھر 7 دفعہ اس الگ نیت سے پڑھے گا نا، یا جو 70 دفعہ پڑھنے کی ہمت نہیں رکھتا وہ صرف 7 دفعہ پڑھے گا عصر کے بعد، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا 7 زمین اور آسمان کا نور ہوگا. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اگر نور اللہ کا ایک قطرہ مل جائے، اگر خشخاش کے دانے جتنا مل جائے، تو یہ ساری کائنات جگمگا اٹھے اس نور سے. سائنس نے ثابت کیا کہ اگر یہ نور مل جائے تو سمندر کے اندر اگر کالا پہاڑ ہو اور اس پر کالا کیڑا چل رہا ہو تو وہ بھی نظر آئے گا جب یہ نور چمکے گا. تو سائنس نے ثابت کر دیا ہے اس نور کی اتنی زیادہ چمک ہے. تو آج چونکہ 15 منٹ ہو چکے ہیں تو میں اس کو اور لمبا نہیں کروں گی، پھر پارٹ 2 انشاءاللہ آپ کو کل میں بتاؤں گی. تو آج کے دن کے لیے میرا خیال اتنا کافی ہے. تو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر کچھ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو وہ ضرور سبسکرائب کر دے. لیکن باخدا عصر اور فجر کی نماز کے ساتھ تسبیحات کا خاص خیال رکھے. فجر کے ساتھ تیسرے کلمے کو بہت پڑھے، یاد رکھیں. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.